اے آمنہ کے چاند مدینہ بلائیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ۔ تو اس کی کئی تفاسیر ہیں، مرج البحرین سے مراد کون ہے، مگر ایک تفسیر نزہۃ المجالس میں علامہ عبد الرحمن صفوری نے بھی لکھا ہے۔ وہ کیا کہ یہاں بحرین سے مراد جو ہے نا، دو شخصیت، ایک شخصیت مولا علی ہے، دوسری شخصیت سیدہ کائنات۔ ادھر دیکھیں تو یہ علم و حکمت کے سمندر ہیں، ادھر دیکھیں عفت و پارسائی کی سمندر ہیں۔ اور جب مرج البحرین یلتقیان، یہ دونوں سمندر جہاں ملتے ہیں، فیہما برزخ، برزخ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ یہ جو دنیا ہے، پھر اس کے بعد قبر ہے، پھر آخرت ہے۔ تو آخرت اور دنیا کے بیچ والی جو زندگی ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال برزخ والی ہے کہ ادھر سے دیکھیں تو مولا علی کی طرف سے، ادھر سے دیکھیں تو سیدہ کی طرف سے، اور حضور پر دونوں آ کے مل جا رہے ہیں۔ اب وہ جب دونوں سمندر ملے نا تو یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، تو ان سے دو موتی نکلے دونوں سمندر کے ملنے پر۔ ایک کو لولو کہتے ہیں، ایک کو مرجان کہتے ہیں۔ لولو سے مراد امام حسن ہے، مرجان سے مراد امام حسین۔ اب لولو کا کلر آپ دیکھیں کیسا ہوتا ہے، یہ سبز مائل ہوتا ہے۔ کبھی آپ دیکھیں لولو اگر آپ کے پاس آئے کبھی تو اس کا کلر جو ہے نا وہ سبز مائل ہوتا ہے ہرے کی طرف، اور مرجان سرخ ہوتا ہے۔ اب نیٹ پہ بھی ریسرچ کر لیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زہر دیا گیا تو آپ کا جو بدن شریف تھا نا وہ سبز مائل ہو گیا، اور امام حسین کو جب شہید کیا گیا تو خون سے پورا جسم جو ہے وہ سرخ ہو گیا۔ تو وہ دونوں سمندر سے جو نکلے ہیں، ایک امام حسن ہے اور ایک امام حسین۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی، جب آپ پیدا ہوئے، آپ کا مقام سمجھیں آپ کہ سیدہ کائنات کے پیٹ میں سب سے پہلے آنے والے امام حسن ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں سب سے پہلے آنے والے امام حسن ہیں، حضرت علی کے گود میں آنے والے سب سے پہلے امام حسن ہیں۔ اور جب آپ سیدہ کائنات کے شکم اطہر میں آئے اور پھر آپ کی ولادت ہوئی، میں زیادہ طول میں نہیں جانا چاہتا، جب آپ کی ولادت ہوئی تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گود میں لیا اور آپ کا عقیقہ فرمایا، عقیقہ کیا اور آپ کو گھٹی دی۔ اب اس کو تھوڑا سا مسئلے بھی سمجھاتا چلوں۔ عقیقہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن کر دینا چاہیے، یا 14 دن ہو جائے تب کر دیں، یا 21ویں دن کر دیں، میں پھر بھی نہیں کر سکے تو زندگی میں کبھی بھی کر دیں، ٹھیک ہے۔ عقیقہ اس میں کیا کرنا چاہیے وہ سنیں، چونکہ امام حسن کا تذکرہ ہے۔ سرکار نے آپ کے بال شریف کو ترشوایا، میں عربی عبارت نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف مفہوم سمجھاتا چلا جاؤں، اور پھر اس کے مقدار میں بال شریف کے سرکار نے چاندی خیرات فرمائی۔ یہ طریقہ ہے، جب آپ کے ہاں بچے پیدا ہوں تو ان کے بال ترشوائے جائیں 7ویں دن، نام رکھا جائے اور پھر گھٹی دی جائے۔ کوئی پرہیزگار نیک انسان ہو تو کوئی میٹھی چیز اس کے تالو میں لگائے، ٹھیک ہے، اور نام رکھا جائے اور پھر اسی دن عقیقہ کیا جائے۔ عقیقہ لڑکے کے لیے 2 ہے، لڑکی کے لیے 1 ہے۔ اگر کوئی ایک بھی کرتا ہے لڑکے کے لیے تو کوئی حرج ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ تو جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو یہ ساری ترکیبیں سرکار نے کی، اور جب آپ امام حسین پیدا ہوئے تو جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے، آپ نام پہ غور کریں کہ پہلے بیٹے جب لائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سرکار نے پوچھا کہ نام کیا رکھا، تو کہا کہ یا رسول اللہ حرب، میں نے حرب نام رکھا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اغیر اسمان یا اسمہا، کہ میں ان کا نام چینج کر دوں، یہ مجھے حکم۔ امام حاکم نے المستدرک میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، میں 2-3 روایتیں ضم کر کے بتا رہا ہوں۔ سرکار نے کیا فرمایا
مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان کا نام چینج کر دوں، بدل دوں، تو سرکار نے نام کیا رکھا؟ حسن۔ ٹھیک ہے، اب اس میں بھی ابھی میں سمجھاتا ہوں۔ حسن میں جو ہے نا اور حسین میں فرق ہے دونوں نام میں۔ حسین میں یا ہے، یہ بڑا ہے، بڑھا ہوا ہے نا یا، اور حسن میں یا نہیں ہے۔ یا جو ہوتا ہے عربی میں یہ تصغیر کے لیے آتا ہے، چھوٹے کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو پہلے بیٹے کا نام سرکار نے حسین کیوں نہیں رکھا؟ سوال ذہن میں آ سکتا ہے نا، کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے نہیں رکھا کہ سرکار جان رہے تھے یہ بڑا بیٹا ہے، اس کے بعد میں چھوٹا والا اور آئے گا، اس لیے حسین ان کا نہیں رکھا، حسن رکھ دیا۔ ٹھیک، اچھا ایک نکتہ یہاں اور سنیں، پھر یہ نام کہاں تھے؟ ایک سوال ہو سکتا ہے نا کہ سرکار کیا کہتے ہیں؟ انی عمر، تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں نام بدل دوں ان کا، تو پھر وہ نام تھے کہاں پہ؟ تو اس نام کے بارے میں امام ذہبی لکھتے ہیں، کہتے ہیں لم یکون فی الجاہلیہ، یہ دو نام حسن حسین جو نا جاہلیت میں کسی کے نام ہی نہیں تھے، دور جاہلیت میں کسی کا نام حسن حسین نہیں ہوا۔ اب آگے چلیں تو پھر یہ نام تھے کہاں؟ تو امام ذہبی لکھتے ہیں ان اللہ حجبا، یہ جو دونوں نام تھے نا اللہ تعالیٰ ان دونوں ناموں کو چھپا کے رکھا تھا۔ یہ حسن حسین جو نام ہم پڑھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان دونوں ناموں کو چھپا کے رکھا تھا۔ اچھا کہاں چھپا کے رکھا تھا؟ فی الجنہ، جنت میں، جنت میں چھپا کے رکھا تھا۔ اچھا جنت میں کہاں پہ؟ اس پہ ایک تشریح ملتی ہے مجھے کہ اللہ تعالیٰ حسن حسین نام اپنے حسن کے پردے میں چھپا کے رکھا تھا۔ جیسے لفظ محمد ہے نا، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہاں چھپا کے رکھا تھا؟ حمد کے پردے میں۔ حمد سے حامد بھی ہے، محمود بھی ہے، احمد بھی ہے نا، اور الحمدللہ اسی حمد سے محمد بھی ہے۔ تو اللہ حمد کے پردے میں محمد چھپا کے رکھا تھا، ایسے ہی اپنے حسن کے پردے میں حسن حسین چھپا کے رکھا تھا۔ اور پھر یہ نام اللہ تعالیٰ نے بتایا محبوب یہ نام رکھ دیں۔ اب پہلے بیٹے کا نام حسن رکھا جن کا مجھے آج ذکر کر رہے ہیں ہم، اور دوسرے بیٹے کا نام حسین رکھا۔ اب دونوں میں جو یہاں بیٹھے ہیں تھوڑی بہت عربی جانتے ہوں گے، اب تو آج حالات ایسے ہیں نوجوان فتویٰ بازی کرنے لگ گئے، حالات ایسے ہیں ہوٹلوں پہ بیٹھ کے آج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ کے بارے میں ایسے لوگ بات کرتے ہیں جو عربی عبارت نہیں پڑھ سکتے، جن کا علمی لیول یہ ہے نا کہ وہ ایک لفظ کا ترجمہ نہیں کر سکتے، ایسے لوگ ایسے مسئلوں میں پڑھ رہے ہیں جس پہ اہل سنت کے یہاں یہ ہے کف لسان۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جس لفظ میں حروف زیادہ ہوں وہ معنی زیادہ دیتا ہے۔ حسن میں 3 ہی حروف ہیں، حسین میں 4 حروف ہیں، تو مطلب کیا تھا؟ اچھا ایک نکتہ یہاں اور سنیں، حسن حسینی کیوں رکھا؟ تو یہ حسنہ سے مشتق ہے۔ کس سے؟ حسنہ۔ حسنہ کسے کہتے ہیں؟ حسنہ اسے کہتے ہیں جس کی شہادت سب سے خوبصورت ہو۔ حسنہ مادہ، آپ سوچیں سرکار کیا کیا دیکھ رہے تھے۔ تو جس لفظ میں حروف زیادہ ہوں وہ معنی بھی زیادہ دیتا ہے۔ تو حسن میں 3 حروف، حسین میں 4 حروف، کیا مطلب؟ سرکار یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ حسن سے چھوٹی شہادت ہوگی، حسین سے بڑی شہادت ہوگی، اس لیے ان کا نام حسن رکھا، ان کا حسین رکھ دیا، حسین رکھ دیا۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلتے تھے دونوں بھائی ساتھ میں تو 9 مہینہ 10 مہینہ اتنا ہی فرق رہا ہے آپ کی پیدائش میں، ولادت میں۔ تو جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے تھے نا تو امام حسین پیچھے پیچھے چلتے تھے، کبھی امام حسن کے آگے نہیں چلتے تھے، آگے نہیں چلتے تھے، کیونکہ حضور نے کہا تھا نا بعد میں اگرچہ فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، سرکار نے فرمایا تھا نا یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے۔ تو سوچیں آپ، احساس کریں وہ امام حسن ہیں کہ جن کا ادب امام پاک کے دل میں اتنا ہے کہ وہ آگے نہیں چل رہے،
اب اگر امام حسن کی صلح پہ کوئی آگے بڑھ جائے، جو امام حسن نے صلح کر لیا اور پھر اس پر کوئی تنقید کرے، تو میں عرض کر رہا تھا یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ نے 25 حج فرمائے، پیدل، وہ بھی پیدل حج فرمائے آپ نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا یہ میرا بیٹا حسن ہے جو 2 بڑی جماعت مسلمانوں کی ان میں صلح کرائے گا۔ یہ امام حسن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے ہم کسی ایسے ویسے جاہل اور اکھڑ دماغ والوں کو نہیں مانتے ان سب مسئلوں میں۔ ہم جب حضرت امیر معاویہ کو دیکھتے ہیں تو امام حسن کو دیکھتے ہیں، امام حسن نے کس سے صلح کیا ہے، تو ہم جس سے امام حسن نے صلح کر لیا ہم بھی صلح کر لیے۔ اور پھر یزید کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ امام حسین نے کیا کیا ہے، تو ادھر امام حسین نے صلح نہیں کیا، تلوار اٹھا دی، اس سے بھی ہمارا اعلان جنگ ہے۔ ابھی حسن حسین کا بچپنا ہے۔ ایک صحابی آ گئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بہت دنوں کے بعد آیا ہوں، میرے ہاں یہ بیٹا پیدا ہوا ہے، میاں بیوی میں جھگڑے ہو گئے، یہ میں کہہ رہا ہوں یہ میرا بیٹا نہیں ہے، بیوی کہہ رہی نہیں تمہارا ہی ہے۔ سرکار نے حضرت سلمان فارسی کو بھیجا کہ جاؤ سیدہ کے گھر پہ جاؤ، حسن حسین کو بلا لو، مسجد نبی شریف ہے۔ گئے وہاں حضرت فضہ پہلے سے تیار کر کے کھڑا کیے ہوئے، جس کے گھر کی خادمائیں اتنا علم رکھتی ہوں تو، اور پھر حضور کی بات یہ میں سمجھاتا رہتا ہوں کہ یہ تو آج سب، میں نے کہا نہیں جاہلوں کا دورہ ہو گیا، علمی شغف نہیں رہا، مطالعہ نہیں رہا لوگوں کا، محنتیں نہیں رہیں، ورنہ سرکار تو یوں ہے کہ ابو جہل وہ کنکری لایا تھا نا، اس نے کہا میری مٹھی میں کیا ہے، تو آپ تو یہ سنے ہی ہیں، سرکار نے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ تیرے مٹھی میں جو ہے وہ بتا دے ہوئے، تو کہا یہ تو بڑا عجیب تر ہوگا، تو سرکار نے فرمایا تو پوچھ، تو اس نے پوچھا، یہاں لگایا، اس نے پھینک دیا۔ اب یہاں جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں سنیں کہ سرکار نے تو دیکھ لیا کہ اندر کنکر ہے، مٹھی بند تھی اس کی، اندر کنکر کو کیسے پتا چلا کہ باہر سرکار ہے؟ حضور نے تو دیکھ لیا، بات پکی ہے، مگر وہ کنکر تو ابو جہل کے ہاتھ میں ہے نا، وہ بند کیے ہوئے ہے مٹھی، تو اندر کنکروں کو کیا پتا کہ باہر حضور ہے؟ تو حضور اگر کنکر پہ توجہ کر دیں تو اس میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر ادھر تو حسن حسین کو حضور نے اپنی زبان چسائی ہے، اپنے گردن پہ بیٹھایا ہے۔ جب گردن پہ بیٹھا کے نکلتے تھے نا مدینہ شریف کی گلیوں میں، تو حسن حسین جو ہے نا پھر سرکار کے زلف عنبری کو پکڑتے تھے۔ اب آپ نے کیا سمجھا اس سے نہیں پتا مجھے، میں نے یہ سمجھا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا، میں نے پڑھا نہیں کوئی روایت، کہ اب ظاہر سی بات ہے 2 شہزادے جب بیٹھے ہیں تو ایک کبھی یہ کہے گا ادھر چلو اور ایک کہے گا اس گلی میں چلو، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک بیٹا کہہ رہا ہے، مگر سوچیں کہ حسنین کا مزاج بھی مزاج رسول سے اتنا ملتا جلتا کہ جدھر حضور چل رہے ہیں ادھر مزاج حسنین بھی چل رہا ہے، اور حضور ادھر ہی چل رہے ہیں جدھر حسن حسین کہہ رہے ہیں۔ مطلب کیا؟ محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سرکار کرسی پہ بیٹھے ہوں گے، حسنین کریمین ہوں گے، اور جب پنجتنی لوگ آئیں گے جن پر پنجتنی رنگ چڑھا ہوگا، جب وہ آئیں گے تو وہاں بھی حسنین کی چلنی ہے، وہ دیکھیں گے تو کہیں گے نانا یہ بھی تھا میرا، یہ بھی میرا بھائی۔ وہ حدیث شریف ہے، نسائی شریف میں بھی ہے، دیگر کتب حدیث میں، کہ سرکار نے جب فرمایا نا، حضرت علی خود راوی ہیں، کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ سرکار نے فرمایا اور علی، فاطمہ، حسن حسین جنت میں جائیں گے، تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے پوچھا، فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے پوچھا یا فمحبون یا رسول اللہ، تو جو ہم سے محبت کرتے ہیں، جو پنجتنی ہو گئے دنیا میں، پھر ان کا کیا؟ تو سرکار نے فرمایا می ورائکم، ہم اور علی، تم، فاطمہ، حسن حسین جائیں گے، پیچھے پیچھے جو یہ پنجتنی ہوں گے نا وہ پیچھے پیچھے ہمارے آ جائیں گے، تو صحابی تو لے کے آئے
جب شہزادے آئے نا تو جب آئے تو سب کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہو گئے شہزادوں کو بلایا، سرکار نے پیار کیا، زانوں پہ بیٹھایا اور پھر بھیج دیا. اتنے میں سرکار نے فرمایا وہ کون ہے جو بول رہا تھا کہ وہ بچہ میرا ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار حاضر ہے. تو کہا ایک بات بتاؤ، وہ لڑکا ہے؟ کہا ہاں. تو کہا جب حسنین آئے تو کھڑا ہوا تھا کہ نہیں؟ لڑکا تمہارا جس پہ شک ہے تم کو کھڑا ہوا تھا؟ کہا ہاں حضور وہ تو کھڑا ہوا تھا. کہا پھر حلالی ہے. اور پھر روایت میں بھی ہے نا، سرکار فرماتے ہیں اہل بیت سے وہی پیار نہیں کرے گا جس کی اصل میں خطا ہوگا. تو یہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کی شان ہے، بالخصوص امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ کا زہد و ارتقاء اتنا زیادہ تھا اور آپ راتوں میں لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے. کوئی پریشان حال رہتا تھا تو پھر اس کی امداد فرماتے تھے. اچھا ایک نقطہ یہاں اور سن لیں، بات یاد آ گئی، تھوڑا سا اوپر سے لاتا ہوں، اس کو سمجھاتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، بس 5 منٹ 7 منٹ اور. تو 2 شہزادے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، دونوں نبی. ٹھیک، حضرت اسحاق سے ایک سلسلہ چلا. تو اس سلسلے میں جتنے ہوئے سب نبی ہوئے قوم بنی اسرائیل کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ روح اللہ تک سب. مگر اسماعیل علیہ السلام کا جو سلسلہ چلا نا وہاں سے، اس میں صرف ایک نبی ہوئے، وہ میرے آقا. اسحاق علیہ السلام میں ادھر سب چلے. اب ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اب یہ تمام نبیوں پہ بھاری، تمام نبیوں پہ بھاری. حسن حسین میں بھی 2 سلسلہ چلا، امام حسین سے امام زین العابدین، پھر ادھر امام محمد باقر، امام جعفر صادق، موسیٰ کاظم، رضا علی، نقی علی، یہ پورا سلسلہ چلا. اور امام حسن سے جو سلسلہ چلا نا تو ادھر تو یہ امام نہیں آئے نا، ادھر میں غوث اعظم آ گئے. غوث اعظم آ گئے. تو ادھر جو سلسلہ چلا اس میں امام ہوئے اور ادھر جو سلسلہ چلا اس میں ولیوں کے امام ہو گئے. ولیوں کے امام ہو گئے. تو امام حسنین کریمین سے آپ پیار کریں، ان سے محبت کریں اور پنجتنی رنگ چڑھائیں. اور اللہ تعالی ہم سبوں کو بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پنجتن پاک کا یوں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو پنجتن پاک کا صدقہ عطا فرمائے.